کملی والے کا دامن، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا گھرانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا گھرانہ ملا ہے، دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ بھلا باغ جنت میں وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ اذانیں دیے جاؤ، نمازیں پڑھے جاؤ، شب و روز سجدوں کے سجدے کیے جاؤ۔ اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے 5 تن کا گھرانہ ملا ہے۔ میرے نہایت قدر احترام پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے منزہ، مبرہ، عالی شان بابرکت ذات ہے۔ کروڑ درود و سلام و حضور تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء، سید الانبیاء، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے بدری پیش ہو، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات ہمارے سے وجود میں ہے۔ حمد و ثنا کے بعد معزز حاضرین و ناظرین، ربیع الاول شریف کا انتہائی مقدس، انتہائی بابرکت، انتہائی منور انوار و برکات سے بھرپور پیارا مہینہ ہے۔ تو ربیع کا مطلب ہے بہار، اول کا مطلب ہے پہلی۔ ربیع الاول اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کے لال کی آمد پر ایمانداروں کو پہلی بہار عطا فرمائی، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری کا ہونا، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی تشریف آوری کا ہونا، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کے نور کی جلوہ گری کا ظہور ہونا ایمانداروں کے لیے عظیم الشان بہار ہے، عظیم الشان انعامات خداوندی ہے، عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے امام الانبیاء علیہ السلام کا ایمانداروں کو مل جانا۔ وعزیزہ بکر رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والسلام علیکم یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، کہ اس دن پر سلامتی ہو کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پیدائش فرمائی، اس دن پر بھی سلامتی ہو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موت دی، اور اس دن پر بھی سلامتی ہو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اٹھائے گا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ نبی علیہ السلام اگر ان کی آمد ہو، ان کی آمد پر وہ دن سلامتی والا ہو، آپ کا دنیا سے جانا وہ دن سلامتی والا ہو، آپ کا قبر سے اٹھنا وہ دن سلامتی والا ہو، تو حضور تاجدار کائنات علیہ السلام جو تاجدار انبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو سارے نبیوں کے سردار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام ہے، آپ کی تشریف آوری، آپ کا آنا بھی ہمارے لیے سلامتی کا ذریعہ ہے، آمنہ کے لال کا دنیا سے جانا بھی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا اپنے مزار پر انوار سے اٹھنا، تشریف قبر مبارک سے، مزار مبارک سے باہر لے کے آنا، یہ بھی سلامتی کا ذریعہ ہے، کیونکہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایمانداروں کے لیے سب سے بڑی سلامتی ہے، سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ایمانداروں کو خوشخبری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا فضل انعام عطا فرمایا، بہت بڑا فضل عطا فرمایا، کن پر؟ ایمانداروں پر۔ جو ایماندار ہے، ایمانداروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ملنا اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہونا اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے، کہ رب کائنات نے یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرما کر ہم پر اپنے فضل و کرم کی
انوار و برکات کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی برکتیں، خصوصی رحمتیں، خصوصی فضل و کرم کا نزول عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، پچھلے جمعہ مبارک کو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ابو جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کی پیشانی کے اندر نور مصطفیٰ کا ظہور ہوا، نور مصطفیٰ کے ظہور کی وجہ سے بڑی بڑی عورتیں آپ کی دیوانی ہو گئی، بڑے لوگ دیوانے ہو گئے، کچھ لوگ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے، آپ کے ساتھ دشمنی کرنے لگے کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے جانی دشمن ہو گئے۔ جہاں بھی جاتے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان اکرامی آپ کے جانی دشمن وہیں پہنچ جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آمنہ کے لال کے پیارے والدے محترم کی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے، جس لحاظ سے، جس تبسم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرماتا، کسی وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتا، کسی مخلوق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرما دیتا، خصوصی اپنی غیبی امداد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرماتا۔ تو عزیزان اکرامی، جس وقت حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے پیارے نانا جان حضرت سیدنا وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیارے ابو جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے کفار و مشرکین، جانی دشمن جان لینے کے لیے معاذ اللہ قتل کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، جس وقت وہ حملہ آور ہونے لگے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے اللہ کی غیبی مدد آئی، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق آئی کہ جن کی شکلیں انسانوں کی شکلوں کی طرح نہیں تھی۔ تو عزیزان اکرامی، جس وقت وہ پاس آئے انہوں نے انہیں ڈرایا، وہ بھاگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ آگے خصوصی مدد ہوئی۔ تو حضرت سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان اکرامی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے عزیزان اکرامی تیار ہو گئے۔ ادھر حضرت سیدنا عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو عزیزان اکرامی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے جس وقت حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا جاتا ہے تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دادا جان آپ فرماتے ہیں کہ میں آدھی رات کا وقت ہے، رات کے پچھلے پہر میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، کعبہ شریف کا طواف کرتے ہوئے حتیم کعبہ کے اندر میں لیٹا، میری آنکھ لگ گئی، جس وقت آنکھ لگتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حسین و جمیل والا، شکل والا، حسن و جمال کا بہتر شخصیت، بزرگانہ لباس ہے، بزرگ شخصیت ہے، عظیم الشان حسن و جمال کی بہتر شخصیت ہے۔ جس وقت میں نے ان کی زیارت کی انہوں نے مجھے زیارت کرا کے یہ فرمایا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کو مبارک ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے کس چیز کی مبارکباد آپ دینے لگے ہیں؟ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ پوچھتے ہیں کون ہستی ہو، کون سی شخصیت ہو، کون سی بزرگ ہستی ہو، کون سے حسن و جمال کی آپ پیکر ہو؟ تو عزیزان اکرامی حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شخصیت، وہ نورانی لباس والی شخصیت، نورانی چہرے والی شخصیت، حسن و جمال کی پیکر شخصیت، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام میری ذات ہے۔ تو وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو 70,000 انبیاء کرام کے دادا جان ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ خوشخبری دیتے ہیں، اے عبد المطلب آپ کو مبارک ہو، جاؤ جا کے
مدینہ المنورہ کے اندر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رہتی ہے حضرت وہب بن عبد مناف کی طرف، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جا کے رشتہ طے کر کے آؤ، جا کے نکاح کر کے آؤ۔ کیسی اعلیٰ شخصیت ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیسی اعلیٰ ہستی ہے حضرت سیدہ وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عزیزان اکرامی، کسی کے نکاح کے لیے گاؤں کا شہر کا کوئی کمی ہو، کوئی چودھری ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی عہدے دار ہو وہ کرے، لیکن حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے بھی متولی ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کے سجادہ نشین ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سردار ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر عزیزان اکرامی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، عظیم الشان سرداریوں کے رتبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواز کے مالا مال فرمایا ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ قریش کے سرداروں کو لیتے ہیں، اپنے ساتھ کچھ وڈیروں کو لیتے ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر پہنچتے ہیں۔ حضرت سیدنا وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا حضرت میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا جو بیٹا ہے تو سارے بیٹوں میں سے شہزادہ میرا بیٹا ہے، سب سے چھوٹا، حسن و جمال کا پیکر ہے، مکہ المکرمہ کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی حسین و جمیل نہیں، اتنا زیادہ حسن و جمال کا پیکر ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے ابو جان حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے اندر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و جمال سے نوازا، ظاہری بھی حسن ہے، باطنی بھی حسن ہے، ظاہراً بھی آپ حسن و جمال کے پیکر ہیں، اور باطنی طور پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان رتبے کے ساتھ، عظیم الشان شانوں کے ساتھ نواز کے مالا مال فرمایا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو حضرت سیدنا وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی آج بھی آپ کی ہے، کل بھی آپ کی ہے۔ تو حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کے رشتے ایسے نہیں لیے جاتے، پوچھا جاتا ہے بیٹے کے کردار کے بارے میں، بیٹے کی شخصیت کے بارے میں، ان کا کردار کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا وہب بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں اس کے کردار سے واقف ہوں، اس کے حسن اخلاق سے واقف ہوں۔ عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کردار کے اندر بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سیرت کے اندر بھی عظیم الشان بے مثل و بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے بھیجا ہے۔ تو عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے آپ اسی وقت ہی حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے گئے، ان کے ساتھ ان کا نکاح مبارک ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کے اندر پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی نور کی جلوہ گری ہے۔ اس نور کی جلوہ گری کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ آپ کے دیوانے ہیں، آپ کے مستانے ہیں، آپ کے عاشق ہو گئے، آپ کے دیوانے ہو گئے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان ہستی، عظیم الشان شخصیت، جو عورت دیکھتی ہے دیوانہ ہوتی ہے، جو بڑا دیکھتا ہے چھوٹا دیکھتا ہے، آپ کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ عزیزان اکرامی، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان اکرامی مدینہ المنورہ کے اندر سودہ بنت زہرا تھی جو بہت ہی بڑی کانا تھی۔ جس وقت وہ پیدا ہوئی تو عزیزان اکرامی اس کے والد نے کہا کہ اس کا رنگ سیاہ ہے، اس کی نیلی آ کے اسے جلدی جا کے اسے کھڑا کھول کے دفن کر دیا جائے، اپنے غلام کو کہا جا کے جلدی سے اسے دفن کر دو۔ تو عزیزان اکرامی جس وقت سودہ بنت زہرا کو دفن کرنے کے لیے کھڑا کھول کے زندہ بچی کو دفن کرنے کے لیے گئے تو ہاتھ کے گھر سے آواز آئی اسے نہ مارنا۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا، کوئی دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آگے پیچھے وہ نظر نہیں آیا۔ پھر دفن کرنے کا ارادہ کیا، میرے گھر میں خیال ہوگا، ویسے میرا گمان ہوگا۔ تو عزیزان اکرامی دوبارہ
دوبارہ دفن کرنے کا ارادہ کرتا ہے، پھر آواز آتی ہے اسے نہ مارنا، تو عزیزان اکرامی وہ سمجھ جاتا ہے کہ بچی بڑی بختوں والی ہے، وہ بچی بڑی ہوتی ہے، عالمہ بنتی ہے، فاضلہ بنتی ہے، بڑی کانا بنتی ہے۔ جس وقت لوگ اپنے بچوں کو قطار میں لگا کے سودا بنت زہرا کے پاس لے کے جاتے ہیں، ہمارے بچے کے مقدر کے بارے میں بتائے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھتی ہیں، مقدر کے بارے میں، قسمت کے بارے میں بتا دیتی ہے، تمہارے بچے کا مقدر اچھا ہوگا، خوش بختی والا ہوگا، اعلیٰ مقدر ہوگا یا اعلیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا، تمہارے بچے کے مقدر میں خوش بختی ہے یا بدبختی ہے۔ جس وقت حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈائی میں لگا کر جس سودا بنت زہرا نے دیکھا تو کہنے لگی اس کی ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں یہ بچی یا خود نبیہ بنے گی یا کسی نبی کی، امام الانبیاء کی محبوب خدا علیہ السلام کی والدہ محترمہ بنے گی۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کی پیاری والدہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیزان اکرامی 25 سال کی حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے والد محترم حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا نکاح مبارک ہوا۔ تو حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح مبارک کو ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدہ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے لیے ملک شام کے اندر بھیجا۔ دل میں خیال آیا کہ کافی عرصہ ہو گیا مدینہ المنورہ میں حاضری نہیں تھی، جا کے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے سسرال ہے ان کی طرف حاضری دے دی جائے، جا کے ملنے کے لیے گئے، تشریف لے کے گئے۔ جس وقت باتوں کا یسرب تھا، بیماریوں کا گھر تھا، حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو بخار تھا، آپ کو بخار کی اتنی شدید شدت کے ساتھ آپ کو بخار ہو گیا۔ حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی 1 مہینہ بخار رہا۔ عزیزان اکرامی قاصد بھیجا کہ حضرت سیدہ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بھیجا، جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ جس وقت پتہ کرنے کے لیے گیا، پتہ چلا حضرت سیدہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا اور انہیں مدینہ المنورہ کے اندر ہی ایک محلے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ تو انہیں بہت ہی دکھ پہنچا، بہت ہی صدمہ پہنچا۔ حضرت سیدہ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، جا کے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتایا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی دکھی ہوئی، انتہائی پریشانی کی عالم ہے، دن کو بھی روتی ہے، دن کے بھی بے چینی کے ساتھ دن بھی گزرتا ہے، رات بھی بے چینی کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی پیارے دادا جان حضرت سیدہ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ آمنہ کو دیکھتے ہیں۔ سیدہ آمنہ اپنے شوہر کی جدائی کے اندر، اپنی شوہر کے وصال کے اندر، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے ابا جان کے وصال کے صدمے کے اندر رات بھی ساری رات بے چینی کے اندر ہے، دن بھی بے چینی کے اندر ہے۔ آپ کعبہ شریف کے پاس گئے، کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑا، اے کعبے کے خدا، اے اللہ رب العزت، میں تیری بارگاہ عالیہ میں، تیری بارگاہ عالیہ میں عرض گزار ہوں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ بیٹا عطا فرما، نورانی لگتے جگر عطا فرما، ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بیٹا عطا فرما کہ دونوں آنکھوں کو آرام ملے۔ حضرت سیدہ آمنہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، جو رو رو کر بے حال ہوئی پڑی ہے، رو رو کر ان کی آنکھیں سوج چکی ہیں۔ عزیزان اکرامی حضرت سیدہ عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک آنکھ کا سکون مانگتے ہیں، ہاتھ میں گھر کی سی آواز آئی، اے عبدالمطلب آپ چاہتے ہو کہ ایک آنکھ کو سکون ملے تو آپ کو ہمیں دو جہان کے سکون کے لیے آمنہ کا لال ہم نے بھیجنا ہے۔ حضور تاجدار کائنات شب اسرا کے گھوڑا، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی تشریف آوری کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام خواب کے اندر ان کی زیارت ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام جس وقت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر مبارک دیتے ہیں، سیدہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان وہ نورانی بیٹا عطا فرمانا ہے جو نبی آخر الزمان ہوگا، وہ بیٹا عطا فرمانا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہوگا، وہ بیٹا عطا فرمانا ہے جو امام الانبیاء ہوگا، وہ بیٹا عطا فرمانا ہے جو سید الانبیاء ہوگا۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ آپ کون ہستی ہے، کون سی شخصیت ہے؟ تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدہ آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے کہ مجھے آدم کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری ذات ہے۔ میرے دوست بزرگوں بھائیوں، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نور نبوت کے ساتھ جیسے میں امین بنی، میرے پاؤں کے اندر کوئی کینکر بھی آ جاتا ہے، پاؤں کے اندر کوئی روڑ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی نرم ہو جاتا ہے، روئی کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہستی ہے جو پتھر کے دلوں کو بھی موم کرنے کے لیے تشریف لے کے آئی ہے۔ تو پیارے آقا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی برکات دیکھی۔ آپ نے جس وقت آمنہ کے لال کے نور کے ساتھ نور نبوت کے ساتھ امین بنی، پہلے دن سے لے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نور کی عظیم الشان جلوہ گری تک آپ کو مبارکبادیں ملتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، انبیاء کرام آپ کو مبارکیں دیتے ہیں، اولیاء کرام آپ کو مبارکیں دیتے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی عظیم الشان ہستی، ایسی عظیم الشان شخصیت کے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں دھوپ میں جاتی ہوں، بادل ان پر سایہ کرتے ہیں، جس وقت میں درختوں سے گزرتی ہوں ٹہنیاں جھک کر مجھے سلامیاں پیش کرتے ہیں، جس وقت میرے پاؤں کے اندر کوئی بھی پتھر آ جاتا ہے، کینکر آ جاتا ہے، روئی کی طرح بہت ہی نرم و نازک ہو جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جہاں میں تھوکتی ہوں بہت سے خوشبوؤں کے پھولے آنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہے آمنہ ان دنوں کے اندر خوشبوؤں کا استعمال نہیں کرتے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اے اماں جانا، آپ اگر مجھ سے سن لیں، آپ مجھے دیوانی کہیں، میں جس وقت بھی پہاڑوں سے گزرتی ہوں، درختوں سے گزرتی ہوں، پہاڑوں سے گزر کر جاتی ہوں، بوٹے کے پاس پانی لینے کے لیے جاتی ہوں، عظیم الشان مجھے خوشخبریاں بھی ملتی ہے، عظیم الشان بشارتیں ملتی ہے، عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ رتبے اور شان عطا فرماتا ہے کہ باقی گائیاں عورتیں پانی لینے کے لیے جاتی ہے، انہیں ڈول رسی کا استعمال کرنا پڑتا ہے، میرے لال کی برکت کی وجہ سے، نور مصطفیٰ کی برکات کی وجہ سے پاؤں میرے قدموں کو آ کے چھوڑ دیا اور اسے دینا شروع کر دیتا ہے۔ آمنہ دے کر آمن والا چٹا سونا ہے، سب کے بھاگ جگامن والا چٹا سونا ہے، اور مولا علی نے مردہ سورج دیکھ کے فرمایا سورج موڑ لے آمن والا چٹا سونا ہے۔ رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، حسن و جمال کی محکم ذات مبارکہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن کا تذکرہ کیا جائے تو عزیزان اکرامی آمنہ کے لال کے حسن کے بارے میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس وقت میں کپڑا دیے کی صنائی میں کر رہی تھی، دیا جس وقت بجھ گیا، سیدہ آمنہ فرماتی ہے مجھے سوئی نہیں مل رہی، حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، آپ کی جلوہ گری کی وجہ سے سارا کمرہ نور کے ساتھ روشن اور منور ہو گیا۔ تو عاشق رسول نے ترجمانی فرمائی بددعا کا چہرہ ہے، تاہا کا سیرہ ہے، ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے کو رونقی عطا فرمائی آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، جنت کے اندر رونقی عطا فرمائی آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، ساری کائنات کو بہاریں عطا فرمائی آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، آپ کو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت کے ساتھ نوازا آمد مصطفیٰ کی وجہ سے، ہمیں جنت کی خوشخبری ملتی ہے شفاعت مصطفیٰ آمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے پروانے بنے، جس پیارے آقا نے کسی لمحہ، کسی گھڑی، کسی وقت اپنی امت کو بھولا نہیں، اپنی امت کو بھولے نہیں۔ ہر میرے آقا کے دیوانے کو پروانے کو چاہیے کہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر لحظہ ذکر کیا جائے۔ تو آقا حضرت نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے بارے میں، آمنہ کے لال کی عظمت کے بارے میں،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں فرماتے ہیں قیامت والا دن اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن کا ظہور اس لیے ہوگا کہ حضور کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی لوگوں کو دکھایا جائے گا. لوگوں دیکھو میرے محبوب کی کتنی شان ہے, میرے محبوب کا کتنا رتبہ ہے, میرے محبوب کو کتنی میں نے شان عطا فرما کر دنیا کے اندر بھیجا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. ساری بزم محشر قیامت والے دن کا انعقاد کرنا, حشر کا انعقاد کرنا, حشر کا مجمع جمع کرنا, حشر انعقاد کر کے لوگوں کو بتانا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آمنہ کی لاج کی کتنی شان ہے. آقا حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. بھئی آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ ماننے کی قیامت میں اگر مان لیا. عزیزان گرامی اپنے عظمت مبارک ہو, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے جو سید حربیہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان خطب سیرت اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں جو کتب ہے تو ان کے حوالے کے ساتھ بیان کیا جائے گا. تو عزیزان گرامی بتایا گیا کہ ہر جمعہ مبارک کو کچھ نماز کے بارے میں بتایا جائے. تو عزیزان گرامی کیونکہ نماز ہر ایماندار کے لیے ذریعہ نجات ہے. باقی عبادتیں ہیں, باقی ریاستیں ہیں, ان کے اندر بندے کے لیے کچھ چھوٹ ہے, بندہ کچھ مؤخر کر سکتا ہے, لیکن عزیزان میں تاخیر ہے یا کچھ معافی ہے. لیکن نماز بندہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, بندہ لیٹ کے پڑھے, یا بندہ اشارے کے ساتھ پڑھ لے. کسی بھی حال میں بندہ وضو نہیں کر سکتا, بندہ تجمل کر لے, تجمل کے ساتھ نماز کی ادائیگی فرمائے. کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومنین کی معراج ہے. عزیزان کبھی نماز کے بارے میں اہم مسئلہ ہے کہ اگر بندے کی نماز قضا ہو جاتی ہے, اگر کئی بار کہتے ہیں کہ فجر کے بعد فجر نماز نہیں پڑھ سکتا, فجر کی اذان کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے, فجر نماز کوئی بھی قضا ہو جائے فجر کی نماز کی ادائیگی کر کے بھی قضا نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے. فجر کی اذان ہو جائے, بندہ صرف سنتے کے علاوہ بندہ کوئی نفل وغیرہ کچھ نہیں پڑھ سکتا. جب فرض نماز کے بعد سورج نکل آئے 20 منٹ بعد تک بندہ کوئی نماز کی ادائیگی نہیں کر سکتا. لیکن بندے کی قضا نماز ادا کرنی ہے, قضا نماز کی ادائیگی بندہ فجر کی نماز کے فرضوں کے بعد بھی کر سکتا ہے, اذان کے بعد بھی کر سکتا ہے, سوائے زوال کے وقت کے. جو زوال کا وقت 11 بجے کے بعد 12 بجے تک ہوتا ہے, اس وقت بندہ نماز کوئی سجدے والی نماز جائز نہیں ہے. اور اسی طرح بندے نے عصر کی نماز ادا کرنی چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی قضا نماز بھی نہیں پڑھی جاتی, بندہ قضا نماز عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. بندے نے فرض نماز کی ادائیگی کر لی ہے تو اس کے بعد بندہ قضا نماز جو بندے کی وہ بھی بندہ ادائیگی کر سکتا ہے. کیونکہ ہر ایماندار کے لیے نماز ذریعہ نجات ہے. مومن سے اپنے ملتا ہے, خالق سے اپنے ملتا ہے. بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں, جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں کو, پیارے فرمانوں کو نماز کی پابندی کرتے ہوئے, کامل طریقے کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتے ہوئے حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے ربیع الاول شریف آمنہ کے لال کی تشریف آوری کے پیارے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ درود و سلام, کثرت کے ساتھ عشق مصطفیٰ اپنانا, کثرت کے ساتھ آمنہ کے لال کے ساتھ عقیدت و محبت بھرپور طریقے کے ساتھ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی اخروی نجات کے ساتھ نماز کے مال فرمائے. آمین ثم آمین.